بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہوئی، لڑائی جھگڑے ہوئے، یا تو بعض اوقات محبت ان کے درمیان کم ہو جاتی ہے، ساتھ تو رہ رہے ہوتے ہیں لیکن دل نہیں مل رہے ہوتے ہیں، آپس میں محبتیں نہیں ہوتی، یا بعض اوقات لڑائی جھگڑے کی وجہ سے زوجہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلے جاتے ہیں، یا بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان اتنی خطرناک قسم کی لڑائی ہوتی ہے کہ بعض اوقات شوہر اپنی زوجہ کو خود میکے چھوڑ کر آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس کی وجوہات کیا ہیں، میں وجوہات پر کلام نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو اس مسئلے کا حل اور روحانی علاج عرض کروں گا۔ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا زبردست وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں، ناظرین یہ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے کم محبت کرتا ہو یا بیوی اپنے شوہر سے کم محبت کرتی ہو تو دونوں ہی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار، دونوں کا طریقہ کار یہ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ دیکھیں، اگر شوہر اپنی بیوی سے کم محبت کرتا ہو تو اب ظاہر سی بات ہے بیوی اس وظیفے پر عمل کرے گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی ایک عدد مصری کی ڈلی منہ میں رکھنی ہے، اور نماز عصر کے بعد آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ نماز عصر آپ نے ادا کی، نماز عصر کی ادائیگی کے بعد آپ قبلہ رو بیٹھے رہیں اور مصری کی ڈلی منہ میں رکھ لیں۔ اب آپ پڑھیں یا ودودو یا ودودو یا ودودو، 101 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کے اول اور آخر تین بار آپ درود پاک پڑھیں گے۔ اچھا، اب چونکہ زوجہ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے تو جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو اب آپ تصور میں آنکھیں بند کر کے اپنے شوہر کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں اور تصور میں ان پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اور اگر شوہر اس وظیفے پر عمل کر رہا ہو تو اب تصور میں اپنی زوجہ پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپس میں دونوں کے دل مل جائیں گے، محبتیں پیدا ہوں گی، جو نفرت ہے وہ دور ہو جائے گی، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ جو نفرت ہے یہ محبت میں بدل جائے گی۔ تو نماز عصر کے بعد آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، 101 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، اول اور آخر تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ناظرین، جب شوہر اور بیوی اس وظیفے پر عمل کریں نا تو بغیر دونوں ایک دوسرے کو بتائے اس وظیفے پر عمل کریں، کیونکہ بعض اوقات غلط فہمی کے سبب بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ بغیر ایک دوسرے کو بتائے آپ اپنے طور پر نماز عصر کے بعد اس وظیفے پر عمل کر لیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے مسائل کا، وہ مسائل حکمت عملی کے ساتھ، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ وہ آپ نے حل کرنے ہیں۔ آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کے کلام میں، اسماء الحسنہ میں ایسی تاثیریں موجود ہوتی ہیں کہ وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ہی الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔